اندر آپ ان کے سامنے بھی ٹی وی چلا دیں تاکہ وہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائیو کروا لو بیٹے. ٹی وی بند تھا ڈرائنگ روم میں، میں نہیں گیا ڈرائنگ روم میں. مجھے خبر ملی، میں نماز پڑھ رہا تھا اندر، تو خبر ملی کہ کون کون آئے ہیں. نہیں میں نہیں گیا، وہ آدھے پون گھنٹے سے بیٹھے ہیں. وہ مجھے خبر ملی کہ کون کون آئے ہیں. میں نماز پڑھ کے کپڑے پہن کے سیدھا آپ کی طرف آ گیا ہوں. میں ڈرائنگ روم میں نہیں گیا، میں مذاکرات اور ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ کے پاس آ گیا. ان کو کہا کہ ٹی وی آن کر دیں تاکہ وہ اندر سے بیٹھ کے دیکھیں. بیٹے بتاؤ سب آن ہو گئے؟ بیٹے ARY، جیو، دنیا ایکسپریس وغیرہ سب آن ہیں. سنیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پوری قوم کو آج میڈیا کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے آج شام 6 بجے یہاں آ کے ملنے کا وقت لیا تھا. وہ ہمارے مہربان ہیں، ہم آپس میں احترام اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں. تو کل رات بھی آئے تھے، سو ان کے کہنے پر میں نے دوبارہ ٹائم دیا. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لائیں گے اور ان سے بات چیت کروں گا جیسے آپ کو دن سے بات ہوئی تھی. تو میں اندر نماز مغرب کی پڑھ رہا تھا، پہلے خط یعنی ہیئر کٹنگ کروا رہا تھا. اس کے بعد مجھے اس دوران اطلاع ملی کہ ان کے ساتھ ملک ریاض صاحب بھی تشریف لائے ہیں. اور مونس الہی صاحب تو چلو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ہمارا بھی بیٹا ہے چودھری صاحبان کے ساتھ. تو ملک ریاض صاحب تشریف لائے ہیں. میری ملک ریاض صاحب سے آج تک زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، دو بدو میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہوں، یہ اطلاع ملی. مگر میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جب کسی کو خریدنا ہو تو انہیں بھیجا جاتا ہے. اسی طرح ہے، میں نے سن رکھا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی قیمت لگانی ہو اور خریدنا ہو تو اس میں سودے میں ان کو بھیجا جاتا ہے. اس لیے میں پچھلے 45 منٹ سے جب خبر ملی، کٹنگ کروائی، نماز مغرب پڑھی، کپڑے بدلے اور میں ڈرائنگ روم میں ملاقات کے لیے نہیں گیا. اور میں اب ان سے مذاکرات بھی نہیں کروں گا، اس ڈرائنگ روم میں بھی داخل نہیں ہو رہا، صرف اس لیے کہ مجھے افسوس ہے چودھری صاحبان کو. میرے محترم چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ کم سے کم مجھ سے پوچھتے، مجھے اطلاع دیتے کہ ملک ریاض صاحب بھی تشریف لانا چاہتے ہیں، کیا وہ آ جائیں یا نہیں. تو میں معذرت کرتا کہ انہیں نہ لائیں، آپ بات کریں. چونکہ چودھری ریاض صاحب کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے مارچ کا سودا ہو رہا ہے. ملک ریاض صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ سودا ہو رہا ہے، قیمت پڑ رہی ہے. جنہوں نے ان کو بھیجا، میں اس پوری حکومت کو، خواہ وفاقی ہے یا صوبائی، پروبیبلی ان کے ساتھ آئے ہیں تو زرداری صاحب کی طرف سے آئے ہوں گے. میں حکومت پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ملک ریاض صاحب نہیں، میں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. آپ کائنات کے سارے خزانے اور کروڑوں اربوں کھربوں روپے جہاں جا کر اینڈ ہو جائے سرمایہ کا، وہ سارا سرمایہ بھی جمع کر لیں تو طاہر القادری کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکتا، یہ مارچ نہیں خریدا جا سکتا. مجھے اس کا دکھ ہوا کہ میں مذاکرات کروں اور باہر خبر نکلے کہ ملک ریاض صاحب مذاکرات میں شامل تھے. اس کا مطلب ہے میں 18 کروڑ غریبوں کی عزت بیچ رہا ہوں، میں اس مارچ کی قیمت لگوا رہا ہوں. میں بھئی جا رہا ہے یا نہیں لائیو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جمہوریت کی قیمت لگوا کے بیچ رہا ہوں، میں پاکستان کا آئین بیچ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کا قانون بیچ رہا ہوں. میں 18 کروڑ غریبوں میں سے بیواؤں، یتیموں، بیٹے بیٹیوں جنہوں نے زیور بیچے اور قربانیاں دے کر میرے ساتھ چلنے کی بات کی، میں ان کی غیرت کو بیچ رہا ہوں. اس لیے یہ لوگ مجھے جان سے مروا تو سکتے ہیں مگر مجھے خریدا نہیں جا سکتا. مروا تو سکتے ہیں، یہ ان کے بس میں ہے، گولی لگوا دیں. مر تو سکتا ہوں مگر اپنی غیرت نہیں بیچ سکتا، اپنی عزت نہیں بیچ سکتا، مصطفیٰ کے دین کی ناموس کو نہیں بیچ سکتا. اور جس حسینی مشن کا علم بلند کیا ہے اس حسین کے مشن کو نہیں بیچ سکتا. اس لیے میں نے کوئی مذاکرات کے لیے نہ اندر گیا ہوں نہ جا رہا ہوں. میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں. میرے معزز بھائی چودھری شجاعت حسین صاحب وہ اندر سن رہے ہیں ٹی وی پر، اور میرے معزز بھائی چودھری پرویز الہی صاحب اور میرے بیٹے مونس الہی صاحب اور محترم ملک ریاض صاحب، سر آنکھوں پر آپ مہمان پہلی بار میرے گھر آئے ہیں. میں معافی کا خواستگار ہوں کہ میں انٹرٹین نہیں کر سکا، میں آپ کو چائے کا کپ پیش نہیں کر سکا، آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے کمرے میں نہیں آ سکا.
بالمشافہ ملاقات کے لیے نہیں آ سکا. میں 100 بار معافی کا خواستگار ہوں، مگر کاش آپ اس وقت نہ آتے. بعد میں 100 بار آتے، دعا لینے آتے، ملنے آتے، چائے کا کپ دیتا. مگر اس وقت میں اس مقام پر ہوں جب 18 کروڑ غریب عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں، پاکستان میں آئین کی بالادستی کا جنگ لڑ رہا ہوں، قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہا ہوں، عدل اور انصاف کے بول بالا کرنے کی جنگ لڑ رہا ہوں. اور میں غریبوں لاکھوں لوگوں کو لے کر اسلام آباد اس ملک کا مقدر بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. ایسے موقع پر میرا آپ کے ساتھ ملنا 1000 شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے. میری معافی قبول کیجئے، میری معذرت قبول کیجئے. ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ملاقات نہیں ہوگی. ملاقات انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پورے مارچ کے ساتھ ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ اتنا کافی ہے، آپ سوال کی گنجائش نہیں چھوڑیں. آپ آ جائیں، ان کو بھی بلا لیں، آ جائیں. پرے ہٹ جاؤ بیٹے، پرے آپ پرے ہو جاؤ. میں کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دوبارہ آپ سب کے سامنے میرے بڑے بھائی جیسے محترم دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، محترم چودھری شجاعت حسین صاحب، میں ان سے 100 بار معذرت اور معافی کا خواستگار ہوں. یہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور ہمارا محبت اور پیار ہے اور ہمیشہ یہ عزت اور احترام کا رشتہ رہے گا. محترم چودھری پرویز الہی صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں، ہمارا ہمیشہ سے تعلق اور پیار ہے، قدیم سال ہا سال سے. میں انتہائی معذرت کا خواستگار ہوں اور مونس الہی میرے بیٹے کی طرح ہے، وہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج میں ایک ایسا کام کرنے پر مجبور ہوا ہوں جو میری زندگی کا نہ عمل ہے، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میں نے زندگی میں کسی سے کیا. محترم ملک ریاض صاحب آئے ہیں پہلی بار، میری ان کی ملاقات نہیں ہے پوری زندگی میں ان کے چہرے کو بھی نہیں پہچانتا. پہلی بار آئے ہیں. میں آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں کہ مہمان نوازی کا فرض آج میں ادا نہیں کر سکا. آپ اس کے علاوہ کسی اور بار تشریف لاتے تو آپ کا گھر ہے، سب کی میزبانی ان کی ہوتی رہتی ہے، کرتا. اب جب چودھری صاحب نے، بڑے چودھری صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ٹائم طے کیا، اس وقت ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بیٹھے تھے. تو 6 بجے کا ٹائم طے ہوا پہ تشریف لائیں گے، تو انہوں نے پوچھا کہ اجازت ہے ان کو بھی لے آئیں. اب جب کسی کو لانا ہو تو پوچھ لیتے ہیں، یہ طریقہ ہے. حتیٰ کہ بیٹے مونس الہی کو لانا تھا تب بھی پوچھ لیا، حالانکہ ضرورت بھی نہیں تھی ان کے پوچھنے کی، تعلق ایسا ہے کہ لے آئیں. میں نے کہا جو آپ بیٹا ہے آپ کا بھی، ہمارا لے آئیں. مشاہد حسین صاحب کو پچھلی بار لانا تھا، پوچھ لیا، انہوں نے شفقت اور محبت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کا گھر ہے، لے آئیں. تو آج انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بیٹھے تھے تو ان کو اجازت ہے ساتھ لے آئیں، ہمارے مشترک دوست ہیں. میں نے کہا 100 بار لے آئیں، آپ کا گھر ہے چودھری صاحب، پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا گھر ہے، جس کو چاہیں لے آئیں. مگر وہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مجھے تو گمان نہیں تھا. اب چونکہ ملک ریاض صاحب آئے، میں واقف نہیں ہوں، اخبارات میں پڑھتا ہوں، ٹی وی چینلز میں پڑھتا ہوں. بات میں آپ سے کر چکا ہوں کہ اس صورت میں مذاکرات کرنے کا مطلب اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں کچھ اور لیا جا سکتا ہے. ممکن ہے ملک ریاض صاحب ان کے ساتھ ہرگز اس نیت سے نہیں آئے ہوں گے، ممکن ہے یہ اس نیت کے ساتھ نہیں لائے ہوں گے. میں ان کی نیت پر نہ شک کرتا ہوں، نہ شبہ کرتا ہوں، میں 100 بار احترام کرتا ہوں. مگر ملک کے حالات ایک عرصے سے اس طرح کے ہیں کہ اگر میں اس وقت ملاقات کر لیتا، کمرے میں، ڈرائنگ روم میں مذاکرات کر لیتا، یا صرف کمرے میں جا کے ہینڈ شیک بھی کر لیتا 1 منٹ کے لیے، 2 جملے بھی بول لیتا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کل میڈیا میں، ٹی وی میں، یہاں ہزاروں دوست، ہزاروں دشمن کیا باتیں کہتے تھے. امریکہ ان کے پیچھے ہے، کوئی کہتا تھا برطانیہ پیچھے ہے، کوئی کہتا تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے. خدا جانے کل بات کا بتنگڑ کیا بچ جاتا. میں اپنے دین کی غیرت بیچنا نہیں چاہتا، نہ دھبا لگوانا چاہتا ہوں. میں اپنے مارچ کی عزت پہ حرف نہیں لگانا چاہتا. میں اس ملک کے 18 کروڑ غریبوں کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی جھوٹی تہمت بھی لگا دے. ممکن ہے کمرے میں از خود دفاعاً کہتا ہوں، ایسی بات ہی نہ کرتے مجھ سے. ویسے یہ ممکن ہے ملک ریاض صاحب ملنے کے شوق کے لیے چلے آئے ہوں، ممکن ہے انہی نے بلوایا ہو بات چیت مذاکرات کے لیے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا. مگر
سیاسی لیڈروں نے، وفاقی اور صوبائی سطح کے حکمرانوں نے بدنیتی کو، بدگمانی کو، بد زبانی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اس وقت کسی بھی چیز پر کل کوئی بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے۔ میں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، آپ کو ملک صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ عبد القادر کا مرید ہوں جیلانی کا، اور میں تو دنیا میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے خریدا نہ جا سکے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کروڑوں اربوں میں بھی کوئی شخص آج تک نہیں ملا جسے خریدا نہیں جا سکتا، اور کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے تو وہ شخص جو پوری روئے زمین پر خریدا نہیں جا سکتا، وہ ایک فقیر، غوث العظم کا مرید اور مصطفیٰ کا غلام، حسینی مشن کا لمبردار محمد طاہر القادری، ایک عاجز آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ دنیا کی ساری دولت مل کر میرا جوتا نہیں خرید سکتی، اس لیے میں نے اس ڈر سے کہ کل کوئی جھوٹا الزام نہ دے اور 18 کروڑ غریبوں کی بات کرنے والے پر اس کی نیت پر شک نہ آئے، میں نے، آپ یوں کہہ لیں میں معافی کا خاص گار ہوں، میں نے میزبانی نہیں کی، اپنی زندگی کی عادت سے ہٹ کر میں نے ملاقات نہیں کی، مذاکرات نہیں کیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے دین کی عزت بچانے کے لیے، ان کی عزت بچانے کے لیے۔ یہ میرے ایسے مہربان دوست ہیں، ان کی نیت میں یہ نہیں ہوگا، میں یہ خود بھی بتا دیں گے، ویسے محبت کی وجہ سے لے کے آ گئے ہوں گے، مگر ملنا اس صورت میں جب صبح مارچ ہو رہا ہے، ہزاروں شکوک و شبہات ٹی وی چینل پہ خبریں چل جاتی کہ ملک ریاض صاحب ساتھ گئے تھے، اگلے دن کوئی کمنٹ کر دیتا کہ اتنے ارب کا سودا ہو گیا، یعنی بکواس کرنے والے لوگ آپ ان کی زبان نہیں روک سکتے۔ ممکن ہے میرے بھائی ملک ریاض صاحب محض ملنے آئے ہوں، پیار محبت سے آئے ہوں، مگر سچویشن ایسی ہے کہ میں اپنی عزت کو، اس مارچ کی عزت کو، اس کی انٹیگریٹی کو، آنیسٹی کو شک اور شبہ کے ذریعے کسی لحاظ سے بھی میں مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ جو کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب میری دوپہر کو بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں نے انہیں کہا تھا جی کہ غور سے سنیں صاحب کو میں لے کے آؤں، تو انہوں نے کہا جی بے شک بالکل لے کے آئیں، آپ کا گھر ہے، جس کو چاہیں آپ لے کے آئیں، جس کو چاہیں آپ لے کے آئیں۔ بالکل صحیح، لیکن یہ بتا دیں ان کا نام نہیں لیا تھا، نام نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، ملک ریاض صاحب کا نام نہیں، لیکن نام اگر میں لیتا تو نام کوئی ان کا ایسا نہیں ہے، ان کا نام ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ساری دنیا سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ اجر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پر لاکھوں خاندان ان کو فری میڈیکل ایڈ دی جا رہی ہے، ہاسپٹل ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ ان کے فری کھانا کھاتے ہیں۔ پیسے کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ایک برکت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس منصب پہ پہنچا ہے۔ اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے اور ملکی لحاظ سے جب بھی کوئی واقعہ پیش آیا، واقعہ وہاں پر جب ہمارے آدمی پکڑے گئے تھے بحری قزاقوں میں، تو اس میں کس نے مدد کی تھی؟ اس ملک میں کتنے امیر لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہزاروں، ان سے 10 گنا زیادہ لوگ دولت رکھتے ہیں، لیکن کسی کو ایک توفیق نہ حاصل ہوئی، کوئی 1 روپیہ دے کے وہ قیدیوں کو چلاتے۔ 13 کروڑ روپیے انہوں نے دیے اور انہیں رہا کرایا گیا۔ فلڈ کے دنوں میں، زلزلے کے دنوں میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، فلڈ کے دوران جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی خدمات تھیں، اور انہوں نے ہمیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، ان کی ایسی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ شاید ہی میرے میں اندر ہو یا پرویز کے اندر ہو، نیگوسیشن میں جب بھی جاتے ہیں تو ان کا مقام جو ہے ہمیشہ لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ یہ کاروباری شخص نہیں ہے، صرف کاروبار سے تعلق رکھنے والا ہے۔ از خود ہم لے آئے اس خیال سے، تو اس خیال سے ہم لے کے آئے تاکہ یہاں پر آ کر مجھے اطلاع نہیں تھی، اطلاع باقاعدہ ہم بات چیت کرتے، اطلاع نہیں تھی مجھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو ان کی سب سے بڑی خدمت ایک جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کے درمیان جب بلیک میلنگ ہو رہی تھی ان کو، پیپلز پارٹی کو، تو انہوں نے ہمیں کنونس کیا کہ آپ اس میں شامل ہوں تاکہ یہ نظام چلے۔ یہ جمہوریت جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ 2 مہینے بعد الیکشن آنے والے ہیں، یہ جمہوریت میں اگر کل کو تاریخ لکھی گئی تو اس میں ملک ریاض کا نام لکھا جائے گا۔ انہوں نے ہمیں کنونس کیا تھا کہ آپ جمہوریت کی خاطر، ملک کی خاطر آپ اس میں شامل ہوں، اور ہم شامل ہوئے۔ اس میں کوئی 3/4 آدمی شامل نہیں تھا، یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی اس میں شامل نہیں تھا۔
اس میں پرویز صاحب اور ملک ریاض صاحب اور زرداری صاحب چاروں کے درمیان 6 مہینے تک بات چیت ہوتی رہی اور آخر ہم نتیجے پہنچے. چودھری صاحب آپ بھی کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ شجاعت صاحب نے بات کی، پھر ہمارے محترم جن کے گھر ہم حاضر ہوئے ہیں انہوں نے بات کی. دراصل ایمانداری کی بات ہے کہ ہم دل سے یہ محسوس کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہونے جا رہی ہے چیز، یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جس سے جانی نقصان ہو جائے. ہزاروں کے اندر نقصان ہو سکتا ہے. جب لاکھوں کی بات ہوتی ہے تو نقصان پھر ہزاروں میں جاتا ہے. اور کوئٹے میں دیکھیں، ایک دن کے اندر 118 لوگ جو ہیں یہ وہاں بیچارے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. اسی طرح آئے دن پشاور میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ خدشات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو ٹیررزم ہے، اس کے خلاف جو پاکستان فیس کر رہا ہے، اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی فلاں محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اور ہم دل سے چاہ رہے تھے کہ یہ کام جو ہے اس کو ہم خوش اسلوبی سے حل کر دیں، اور اسی لیے روز ہم آ رہے تھے. اور جو چیزیں آج پریس کانفرنس میں طاہر القادری صاحب نے فرمائی ہیں، انہی پوائنٹس کو لے کے ہماری بات پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہوئی، اور کچھ آج ہم مزید اس کے اوپر پیش رفت کرنے جا رہے تھے. اور وہ جو ان کے پوائنٹس ہیں ہم کافی قریب لے کے آ گئے تھے ان چیزوں کے، کہ ہو سکتا ہماری یہ خواہش تھی کہ آج ہی شاید یہ مسئلے ہم حل کر کے جائیں. اور اس کے لیے چونکہ جو مشکل معاملات سیاسی یا دوسرے ہوتے ہیں تو اس میں ملک صاحب کی جو ایک کہتے ہیں نا اسٹریٹ وزڈم، وہ بڑی کام آتی ہے. تو یہ ہمارے پاس آئے تو شجاعت صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں. شجاعت صاحب نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر رانجھا صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو ان کو لے آئیں. انہوں نے کہا کہ جس کو مرضی لے آئیں. آپ کا گھر ہے کہ ملک صاحب کا نام نہیں لیا تھا، مجھے تو علم نہیں تھا. جب کہہ دیا جی کہ آپ کا گھر ہے، انہوں نے فرما دیا کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ جس کو مرضی لے آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کافی جو میجر 3 پوائنٹس تھے جس کا کل اظہار کیا گیا اور آج پریس کانفرنس میں جس کا ذکر کیا گیا، ان تینوں چیزوں کو ہم کافی قریب تر لائے. اور اس میں قریب تر لانے کی جو بات تھی اس میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی، اس میں بھی ملک صاحب نے ہماری مدد کی. تو ہم ایک اچھی سوچ، اچھی نیت کے ساتھ اور نیک نیتی سے ہم حاضر ہوئے. ملک صاحب بھی ساتھ اسی نیت سے حاضر ہوئے. یہ خام خواہ کا ایک سوچ جو ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس میں اور ایسی چیز ہے، غلط باتیں کر رہے ہیں ہر روز ٹی وی پر، تو مخالفین کرتے ہیں 15 دن اور لوگ نہیں چاہتے. اصول کی ایک بات نہیں کہ میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے 15 دن. اور لوگ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ریکویسٹ یہ ہے آپ کو اگر پرابلم، کیونکہ یہ ملکی لیول کا کام ہے، اس وقت آج 18 کروڑ عوام جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی ہاں جی. اور پاکستان کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو 700-800 بندے کی جان، ایک جان بھی چلی جائے تو وہ اس کو بھی معافی نہیں مل سکتی. اور 700-800 بندہ چلا جائے، جس طرح کل 400-500 بندہ چلا گیا ہے، 130 مر گئے ہیں اور بھی شہید ہو گئے ہیں اور بیچارے 400-500 زخمی ہو گئے ہیں. میرے اوپر اعتراض ہے تو میں جا رہا ہوں، یہ ان کو آپ اندر لے جائیں. آپ کے معاملات قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، اس کو ایمیکیبلی طے کر لیں. میں ان سے ضرور بات کروں گا. میں ابھی جا رہا ہوں. مجھے معاف کروں.
دیکھیے مجھے آپ کے میں پھر معافی کا خاص گار ہوں. آپ میرے گھر میں پہلی بار آئے ہیں. کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں. پہلی بار آئے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں دیکھیے پہلے کچھ معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, کچھ معاملات عدالتوں میں چلتے ہیں نا, طرح طرح بات ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری عزت پہ حرف آئے. آپ نے مجھے جو کہا گیا, مجھے اسلام آباد سے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ آئے, میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا. بس ٹھیک, آپ ان کو لے جائیں, ان سے بات کریں. ان کو آپ مولانا صاحب کو میری ریکویسٹ ہے. مولانا نہیں کہتا میں, ڈاکٹر کہہ لیں گے, میں مولانا ہوں سے بچتا ہوں. میری ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آ جائے گی لائٹ. میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے معاملات بڑے قریب ہو گئے ہیں, اور اگر معاملات ہی قریب ہو گئے ہیں تو پھر یہ لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی بھی بزنس مین اتنی بڑی سٹیک نہیں لیتا جتنی بڑی سٹیک لے کر میں یہاں آیا ہوں. مولانا صاحب کی یہ سٹیک ہوگی, میری اپنی سٹیک ہے کہ مجھے کسی سیاست میں نہیں آنا, اور نہ مجھے کسی سیاست میں, یہ میں ملک کی خاطر آیا ہوں. اور میری ریکویسٹ مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اگر ان کے معاملات قریب ہو گئے ہیں تو اس لانگ مارچ کو پوسٹ پون کر دیا جائے. اگر ان کے معاملات ہی ہو گئے ہیں تو پھر لوگوں کی جانیں دینے کا کیا ضرورت ہے. 700-800 بندہ, 700-800 خاندان اور 5-10 ہزار بندہ اور پوری ملک کی بقا ہم داؤ پر کیوں لگا دیں. تو میری مولانا صاحب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے مجھ سے کہا ہے, میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور کریں. اور میں جا رہا ہوں, آپ کے سامنے جا رہا ہوں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات دیکھیں. مجھے ان سے بات کرنے میں کوئی تعمل نہیں. شکریہ, بس سوالات نہ کریں. میں آپ سے اچھا شکریہ. تو ملک صاحب اب آپ اسلام آباد واپس جا رہے ہیں یا لاہور میں رکیں؟ اسلام آباد نہیں سن رہا ہوں. اگر آپ نے کرنی ہو بات تو بے شک کر لیں, جیسے بات یہ ہے. میں ایک بات آپ کو, ایک سوال کا میں 1000 بار کیا جواب دوں گا. میں نے آپ کو کہا کہ مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور بات چیت کرنے سے کبھی بھی لانگ مارچ ملتوی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. میرے بھائی ہیں قریبا, مجھے نہیں پتا, میں سن لوں گا. دیکھیے نا, میری بات سنیں بھائی. ملک ریاض صاحب اس پورے کیس میں فریق نہیں ہیں. ملک ریاض صاحب, محترم ریاض صاحب اس کیس میں فریق نہیں ہیں. اس کیس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں میں نے ان کو بات کر دی ہے. انہوں نے نمائندگی کے لیے صدر پاکستان نے اور باقی پارٹیز نے محترم چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھیجا ہے. ملک ریاض صاحب اب تشریف لے گئے ہیں, مجھے اس پر افسوس ہے. کاش اس موقع پر ان کا آنا نہ ہوتا. وہ تشریف لے گئے. اب یہ جو بات کریں گے میں سنوں گا بات بیٹھ کے, اس کا انکار نہیں ہے. صرف میں شکوک و شبہات سے اس پورے مارچ اور پوری تحریک کی عزت کو بچانا چاہتا تھا. شکریہ. السلام. میں پھر چودھری شجاعت حسین صاحب سے اور چودھری پرویز الہی صاحب دونوں معزز مہمانوں سے کہوں گا کہ وہ مختصراً آپ کو بتا دیں, پھر میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں ہم نے کی ہیں. اگر ہم جس بات میں آ جاتے یا وہ جس بات میں آ جاتے تو اس کا نقصان جو ہے نا, یہ ہم سب کو ہو سکتا تھا, ملک کو ہو سکتا تھا, قوم کو ہو سکتا تھا. لیکن میں تعریف کروں گا ملک ریاض صاحب کی. ان کو ہم نے کہا کہ چلو, انہوں نے جب کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو جانے کے لیے, تو میں نے انہیں کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ ہمارے ساتھ میرے ساتھ نہ جائیں, آپ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں, میں اکیلا چلا جاتا ہوں. تو یہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس حالات میں, وہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا جی چلو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں بات چیت کا. اس کے بعد ہم نے اندر جا کے بات چیت کی ہے. ہم نے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں امپلیمنٹیشن چاہتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کی جائے, اور وہ اسلام آباد میں ہوگی. لیکن ہماری ابھی بھی گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی اسلام آباد تک راستہ کافی ہے, اور راستے میں بھی ہماری بات چیت اس کے ساتھ جاری رہے گی. تھوڑا سا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے ریز کیے تھے پریس کانفرنس میں, ہر ایک کو ہر پوائنٹ کو لے کے تو ہماری بات ہوتی رہی ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے بھی
प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कल रात तक बात होती रही है, सुबह भी बात हुई है, तो काफ़ी हम करीब तर पहुंच गए हैं उन पॉइंट्स के, और उसमें कुछ लीगल मैटर्स भी सामने आए थे। इसलिए डॉक्टर खालिद रांझा साहब को भी हमने ज़हमत दी और उनका भी मशवरा जो है ये शामिल रहा कि इन चीज़ों को लीगल शक्ल कैसे देनी है और इसको कैसे हल करना है इनको। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी लीगली हमने देखना है कि कैसे इसको किया जा सकता है, ताकि ये मैकेनिज्म जो इसका मैकेनिज्म है वो कैसे किया जाए, जिसमें इसको लीगल कवर देना है और जिसमें कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिले ना हो और बिल्कुल ये काम हो जाए। हम भी ये चाहते हैं। देखें, आज कोई अना का मसला नहीं है, कोई तकब्बर और गुरूर वाली बात नहीं है, कोई अना नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छे मकसद के लिए हाजिर होते रहे हैं डॉक्टर साहब के पास कि एक सेटलमेंट की तरफ हम चल पड़े, ताकि खुदा न खास्ता कोई वाक़या ना ऐसा हो जाए जिससे कि इंसानी जानों का ज़िया हो। और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए डॉक्टर साहब की और बाकी भी जो लोग हैं इसमें शामिल, और कोई वाक़या ना हो। लेकिन हो भी सकता है और हम दुआ कर सकते हैं और ये भी कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इंशाल्लाह उसकी भी हमारी ये कोशिश होगी। और साथ ही साथ एक जो मकसद है इस मार्च का और जो पॉइंट्स रेज किए हैं, हमने उसको एक एक को लेके हर पहलू के ऊपर कल से गौर कर रहे हैं। और लीगल चीज़ों के लिए भी डॉक्टर साहब से मशवरा होता रहा सारा दिन। आज यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, और हम वापस जाके भी जो अभी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, जो कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब ने खदशात का भी इज़हार किया, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो कल भी हमने यही कहा था कि ये ना समझें कि एक दिन में सारे मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हो सकता है कि इनके इस्लामाबाद पहुंचने तक हम मामलात को हल कर लें और मामला ठीक हो जाए, ताकि ये सब के मुफाद में है, मुल्क के मुफाद में है, जमहूरियत के मुफाद में है, और पाकिस्तान के अमन व अमान के हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है कि हम हर कोशिश करेंगे कि वहाँ खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम चौधरी शुजात हुसैन साहब का और मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बार दिगर शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी मोहब्बत और इनका इखलास और इनका बड़े एतमाद के साथ मेरे पास बार बार आना और देरीना मोहब्बत और देरीना ताल्लुक़ की वजह से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके इखलास पर इस पूरे प्रोसेस में और इनकी नेक नीयती पर मुझे कोई शक नहीं। वो पहला वाक़या भी बस वो एक इनोसेंट मिस्टेक हो गई कि अगर वो नाम ज़िक्र कर देते मुझे इत्तेफाक से, अपने तौर पे नेक नीयती से कर रहे थे, ज़िक्र कर देते तो उसी वक्त मैं माजरत कर देता कि आप ख़ुद अकेले आएँ भी और कोई ना आए। वो इन गुड फेथ लाए, वो ख़त्म हो गई बात। अब जो बात इन्होंने कही है इसमें शक नहीं कि ये अपनी एफ़र्ट्स करते रहे, राब्ते करते रहे सदर पाकिस्तान के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ, और जो भी चीज़ें डिस्कस हुई मुझे ला के इन्होंने पहुँचा दी। अब एक चीज़ जो हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह पाक बड़े हादसे से कौम को और हमें सबको बचाए। उसके लिए अगर मज़ा ना समझें तो सिर्फ 2 बंदे हैं, नाम नहीं लूँगा, अगर उनको अरेस्ट करके जेल भेज दें तो 75% दहशतगर्दी का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो आपको अल्लाह ने अकल दी है, आप समझदार हैं। 2 बंदे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर चौधरी साहब नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन 2 बंदों को उस जगह पहुंचा दें जहां उनको असलन होना चाहिए, तो दहशतगर्दी का 75% मैं कहता हूं इम्कान ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो एक प्यार की बात थी, मजाक की बात थी। जिस नेक उम्मीद के लिए, बेटे मेरे सामने नाम नहीं, जब हमने नाम नहीं लिया आप भी ना, हम अपने नहीं चाहते कानों पर भी नाम पड़े।
تو یہ ان کی محبت کا جواب دیا ہے. ایک تجویز ہے, اس پر بھی سوچیں. رات انہوں نے آپس میں میٹنگ کرنی ہے, اس پر بھی سوچیں کہ اس کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے یا نہیں, تاکہ قوم کو بڑے حادثوں سے بچایا جائے. دوسری بات انہوں نے آپ کو خود بتا دی, جو اب تک ڈسکشن ان کی ہو چکی تھی انہوں نے مجھے ذکر کر دیا, اور میں نے انہیں کہا کہ یہ تذکرہ میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ اس میں آپ کی نیک نیتی, نیک کوششیں اور مخلصانہ ایفرٹس شامل ہیں, اپریشیٹ کرتا ہوں, مگر میرے نزدیک اس بات کا معنی ہے صرف امپلیمنٹیشن. اور امپلیمنٹیشن انہوں نے کہا کہاں ہوگی؟ میں نے کہا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگی. انہوں نے چودھری صاحب نے ذکر کر دیا, اور پھر کچھ قانونی نکات جن کا ذکر کیا, اور ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کو مشاورت کے لیے بلایا, اور انہیں یہ آپ کا نام لے کر اجازت لی تھی اور لے کے کسی اور کو آ گئے, تک مصیبت بن گئی ہیں. مجھے بھی افسوس ہے, ان کو واپس جانا پڑا. آپ پہلے ہی ساتھ آ جاتے تو مسئلہ پیدا نہ ہوتا. ذمہ دار ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہیں. میں معافی مانگتا ہوں. اچھا, تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب سے اور دیگر قانونی ماہرین سے آپ بھی مشورہ کریں. میرا مشورہ تو عرصہ دراز سے جاری ہو چکا ہے, اور میں نے کہا کل ہم نے صبح روانہ ہونا ہے, اور کوئی چند گھنٹوں میں تو پہنچنا نہیں, اور نہ ہی کل پہنچ رہے ہیں. 24 گھنٹے کا کم سے کم یا زیادہ سفر ہے انشاءاللہ. آپ مشاورت کریں, اسلام آباد پہنچیں, اور فائنلی وہاں مارچ کے اینڈ ہونے کے بعد جب کوئی فیصلہ طے پائے گا امپلیمنٹیشن کے لیے, تو اس کا بھی کوئی ایک فارمولہ اور ایک کوئی ضابطہ ہی طے ہوگا نا, جس کو پھر امپلیمنٹیشن کیا جائے گا. اور ایک جملہ میں نے اضافہ کیا کہ امپلیمنٹیشن سے پہلے جب طے ہوگا, امپلیمنٹیشن اور اس کی گارنٹی بھی درکار ہوگی. 2 چیزیں میں نے کر دی, ایک جملہ لے گیا بس. تو میں امید کرتا ہوں مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ حفظ و امان میں رکھے پوری قوم کو اور سارے مارچرز کو, اور ان کی کاوشوں کو بھی, چودھری صاحب کی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی بھی, چودھری پرویز الہی صاحب کو اللہ ان میں برکت دے, اور نیک نیتی سے ایک سفر پہ چلے ہیں محبت کے ساتھ. اللہ اس کو انجام خیر تک اور کامیابی تک پہنچائے. مگر اینڈ ریزلٹ اس کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مارچ کے اینڈ پر ہی انشاءاللہ ہوگا, جہاں وہ چیز سوچ بچار کے بعد ایک فائنل شکل اختیار کر چکی ہوگی. ہم بھی سوچتے جائیں گے, ہم نے تو بہت سوچ بچار کر لی ہے. وہاں پھر انشاءاللہ اللہ کو جو منظور ہوگا امپلیمنٹیشن ہوگی, اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس کی گارنٹی ہوگی, تاکہ آپ کو, ہر ایک کو, قوم کے ہر فرد کو یقین ہو ضمانت کے ساتھ کہ جو کچھ کہا تھا وہ طے ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ مارچ اپنے ٹائم کے مطابق چل رہا ہے, اور ان کا بھی مارچ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا, سوچ فکر کا. اللہ ان کو بھی کامیابی دے, اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا کرے.